تفسیر قرآن پاک کا ہمارا درس جاری ہے۔ پچھلے 2 جمعوں کے اندر ہم نے قرآن پاک کے متعلق اس کے تعارف میں ہم نے کچھ سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عزوجل باقاعدہ اس کی تلاوت کا جو انداز ہے، جو حکم ہے، اس کے متعلق اور اس کی تفصیل اور تشریح کے متعلق ہم سنیں گے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر شیطان مردود کے شر سے۔ شیطان یہ جنات میں سے ایک جن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کان من الجن، یہ جن تھا۔ اور جنات زمین کے اندر انسانوں سے پہلے لاکھوں سال سے رہ رہے تھے۔ سب سے پہلا جن جس سے نسل جن کا آغاز ہوا وہ شیطان ابلیس سے 1,44,000 پہلے کا تھا۔ 1,44,000 پہلے، جو سارے جنات کا باپ ہے، اس کو اللہ تعالی نے اس زمین پر بسایا اور وہاں سے یہ جنوں کی نسل آگے آباد ہوئی۔ اور جنات چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں تو ان کے اندر فتنہ اور شر یہ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے زمین کے اندر فساد کیا، خون ریزی کی، قتل و غارت کی، آپس میں لڑے مرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ تمہارا کیا خیال ہے میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا زمین میں تو اسے بنانے والا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کو ابھی فرشتوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، نسل آدم کو ابھی پہچانا ہی نہیں ہے، تو یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ اسی پر علامہ بیضاوی علیہ رحمہ تفسیر بیضاوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنات پر انسانوں کو قیاس کیا کہ جس طرح زمین پر پہلے جنات بستے تھے اور انہوں نے زمین میں فساد بھی کیا، خون ریزی بھی کی، تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ یہ انسان بھی زمین میں فتنہ و فساد کرے گا اور زمین میں خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا حکم دے دیا۔ تو یہ جنات کے فتنہ و شر اس قدر شدید تھا کہ فرشتے ان کا فتنہ فساد دیکھ چکے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ جب جنات کا شر زمین میں بہت ہی زیادہ پھیل گیا اور زمین ان کے فتنہ و شر سے لرز اٹھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ جنات کے ساتھ قتال کریں، ان کے ساتھ لڑیں۔ تو فرشتے جب آئے
تو جنات نے بڑی بہادری کے ساتھ فرشتوں کا مقابلہ کیا، لیکن جنات اور فرشتوں کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں تھا۔ فرشتہ فرشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ ہے جناب جبریل امین علیہ السلام، جن کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600۔ اور اگر 2 پروں کو وہ کھول دیں تو پورا مشرق اور مغرب اپنے ان دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیں، اتنی طاقت کا حامل فرشتہ ہوتا ہے۔ تو مقابلہ تو بنتا نہیں تھا، تو بالآخر جنات کو شکست ہوئی اور بہت سارے جنات مارے گئے، قتل کیے گئے۔ اب اسی قوم جنات میں، جنات کی بستیوں میں ایک بچہ تھا جنوں کا، جو بڑا ذہین و فطین تھا، بڑا ہی زیرک تھا، بڑا ہی عقل مند تھا، ہوشیار تھا۔ تو جب جنات کو قتل کر دیا گیا تو کچھ جنات کو فرشتے اپنے ساتھ لے گئے، انہی میں اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی تربیت کی جائے۔ اس بچے کی تربیت کی گئی، جنوں نے اس کو عبادت کے طریقے سمجھائے، بتائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، بندگی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، تسبیح کیسے کی جاتی ہے، تقدیس بیان کیسے کی جاتی ہے، الغرض کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سے آگاہ کیا۔ اور جب اس کی تربیت مکمل ہوگی، چونکہ وہ ذہین و فطین تھا، بہت جلد سیکھ گیا اور نہایت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مستغرق ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر اس نے عبادت کی، اس قدر عبادت کی کہ اس کی بندگی، اس کی عبادت کا صلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند فرمایا، اور اتنا بلند کیا کہ اس زمین سے اٹھا کر کے اس کو آسمانی دنیا تک پہنچایا۔ اس کی اب رسائی ہو گئی پہلے آسمان تک۔ اب وہ آتا تھا، جاتا تھا، کبھی زمین میں سیر کرنی، کبھی آسمانوں میں سیر کرنی، جہاں اس کا دل چاہنا اس نے جانا آنا، اور پھر اس کا ذوق عبادت اور بڑھا، اور اس نے اور اللہ کی تسبیح تقدیس بیان کی، سجدے کیے، اللہ کی عبادت کی، بندگی کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور عروج عطا کیا، اور وہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جا پہنچا۔ اب اس کو دوسرے آسمان تک پہنچنے کی اجازت مل گئی۔ اب جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچا تو پہلے آسمان پہ کانا اسمہ فی سماء الدنیا العابد، فرشتے اس کو عابد کے نام سے پہچانتے تھے کہ عبادت تو اس کی عبادت ہے، عبادت تو اس کی، عابد تو یہ ہے۔ حالانکہ فرشتوں کی بھی عبادت کچھ کم نہ تھی، لیکن چونکہ یہ زمین کا باشندہ تھا تو عبادت اس کی دیکھ کر فرشتے حیرت سے کہتے تھے عابد تو یہ ہے، ہم تو بنائے ہی عبادت کے لیے گئے نا، نہ ہم نے کھانا ہے، نہ ہم نے پینا ہے، نہ ہمیں نیند آتی ہے، نہ ہمیں اونگ آتی ہے، ہاں جی، نہ ہمارے بیوی ہیں، نہ ہمارے بچے ہیں، نہ ہمارا خاندان ہے، نہ کنبہ ہے، نہ مصروفیات ہیں، نہ ہم نے بازاروں میں جانا، نہ ہمیں کپڑوں کی حاجت، اس کو ساری حاجات ہیں، لیکن عبادت کا اس کا عالم یہ ہے کہ ہم فرشتے ہو کر اس کی عبادت پہ رشک کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کو اس کا نام تھا العابد، یہ اس کا اعزاز، ہاں جی، اعزازاً اس کو نام دیا گیا العابد۔ اب عبادت کرتے کرتے جب دوسرے آسمان پہ پہنچا تو کانا اسمہ فی السماء الثانیہ الزاہد، اب دوسرے آسمان پہ فرشتے اس کو زاہد کہنے لگے، زہد و تقوی کا مالک، اللہ اکبر، اتنا پرہیزگار ہے یار۔ فرشتے جو ہے وہ اس پر رشک کرنے لگے، اس کو زاہد کہتے تھے، یہ دوسرے آسمان پہ اس کا اعزازاً نام تھا۔ بچہ وہ جن کا تھا لیکن عبادت میں وہ فرشتوں سے آگے جا رہا تھا۔ اب کرتے کرتے وہ تیسرے آسمان تک اس کو اجازت مل گئی۔ اب تیسرے آسمان پہ اس کا نام کیا تھا؟ وَفِي الثَّالِثَةِ الْعَارِفُ،
تیسرے آسمان پہ اس کا نام پڑ گیا، یہ تو عارف باللہ ہے، یہ اللہ کو پہچان گیا، عارف باللہ ہے۔ ہاں جی، حالانکہ اس کی تخلیق کے اندر، اس کی پیدائش میں، اس کی اصل میں خواہشات نفسانیہ کو رکھا گیا ہے۔ ہم تو خواہشات نفسانیہ سے پاک ہیں، فرشتے نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، اس میں تو نفسانی خواہشات بھی ہیں، اس کے باوجود یہ عبادت میں اتنا بڑھ گیا۔ اب فرشتے کہتے تھے یہ تو عارف باللہ ہے، اصل میں تو اس نے رب کو پہچانا ہے، یہ تو عارف باللہ ہے۔ یہ تیسرے آسمان پہ اس کا نام تھا۔ اب وہ تیسرے آسمان کی سیر کرتا، دوسرے پہ آتا، پہلے پہ آتا، زمین پہ جاتا، جہاں اس کا دل کرتا۔ اب اس کو اعزاز، جہاں جاتا عزت ملتی، جہاں جاتا اس کا احترام کیا جاتا، کیونکہ نسبت اس کو اللہ سے ہو گئی، وہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ فرشتے اس کی عزت کریں، زمین میں آئے تو زمین والے اس کی عزت کریں۔ اب تیسرے آسمان پہ اس کا نام تھا العارف، عارف باللہ۔ اب وہاں پر بھی اس نے عبادت کی حد کر دی، اس کو چوتھے آسمان تک کی اجازت مل گئی۔ اب چوتھے آسمان میں جب پہنچا، ایک نیا اعزاز اس کو دیا گیا، ایک نیا نام، ایک نیا خطاب دیا گیا۔ ہاں جی، تو وہ خطاب کیا تھا؟ فرماتے ہیں وَفِي الرَّابِعَةِ الْوَلِي، چوتھے آسمان پہ اس کا نام پڑ گیا ولی اللہ، یہ تو اللہ کا دوست ہے۔ چوتھے آسمان پہ اس کا نام کیا تھا؟ ولی اللہ۔ اب یوں ہی پانچویں آسمان پہ وَفِي الْخَامِسَةِ التَّقِي، متقی و پرہیزگار۔ چھٹے آسمان پہ وَفِي السَّادِسَةِ الْخَازِن، یہ تو خزانچی ہے۔ کس کا خزانچی ہے؟ وہ بھی آنے والا ہے، یہ تو مالک ہے، یہ تو آفیسر ہے۔ کس چیز کا؟ خازن الجنہ، یہ تو جنت کا خزانچی ہے، یعنی اس کے قبضے میں جنت کی چابیاں آ گئیں، اس جنت کے قبضے میں۔ جس کو چاہے اجازت دے چلیں بھی اندر جائیں، جس کو چاہے روک دے، جس کے لیے چاہے جنت کے دروازے کھولتا ہے، بند کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے یہ جن۔ لیکن عبادت کرتے کرتے عابد بھی بنا، زاہد بھی بنا، عارف بھی بنا، ولی بھی بنا، تقی بھی بنا، خازن بھی بن گیا۔ اور اب ساتویں آسمان پہ اس کا نام تھا فی السابعۃ عزازیل، ساتویں آسمان پہ کیا نام ہے؟ عزازیل، ایک اور خطاب مل گیا بھائی۔ اب جی فرماتے ہیں علامہ الصاوی علیہ رحمہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے نام تھے ساتوں آسمانوں میں، اور یہ بحوالہ بیان کرتے ہیں امام صاوی علیہ رحمہ حضرت کعب الاحبار کے حوالے سے، یہ عظیم تابعی بزرگ ہیں، یہ ساری جو تقریر ہے یہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرتا ہے۔ تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ خَازِنُ الْجَنَّةِ 40,000 سنہ، یہ جن تھا جو پہلے آسمان کا عابد، ساتویں آسمان کا عزازیل، یہ جنت پر 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا۔ کتنے سال؟ 40,000 سال۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری، یعنی سرکار کی ولادت باسعادت، پھر 40 سال بعد سرکار نے اعلان نبوت فرمایا نا، پھر 13 سال بعد ہجرت کی 53 سال کی عمر میں، تو ہجرت کا سال جو ابھی چل رہا ہے، تو یوں ولادت سے اگر لے کر آئے نا تو 1,500 سال ہونے والا ہے۔ کتنا؟ 1,500 سال، اور یہ 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا۔ یعنی یہ جو پیریڈ ہے 1,500 سال والا، یہ 10 بار اسی طرح 1,500 سال 1,500 سال 1,500 سال 1,500 سال چلتا رہے نا، 10 دفعہ رپیٹ ہو تو 15,000 سال بنیں گے۔ 15 میں پھر 15 ڈالیں تو 30,000، پھر 15 ڈالیں تو 45۔ ہاں جی، تو اب 10 سال کا ایک پیریڈ، پھر 10 سال کا دوبارہ، تو یہ ہو گیا 20 سال کا پیریڈ۔ ہاں جی، اور پھر 25 یا 27،
دفعہ کا یہ پیریڈ دوبارہ ہے نا، 1,500 سال گزرے، 25 یا 27 مرتبہ، تو جتنا عرصہ گزرتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں وقت کو بیان کر رہا ہوں، اتنا عرصہ یہ جنت پر اس کا کنٹرول تھا، اس جن کا 40,000 سال۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَعَ الْمَلَائِكَةِ 80,000 سَنَةً، اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں یعنی فرشتوں کے ساتھ اس نے 80,000 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنا گزارا؟ 80,000 سال کا۔ اب میں سمجھانے کے مزید آسان کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر خیر سنا ہے جی؟ ہاں جی، آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے یہی کوئی 5 یا 6,000 سال ہوئے ہیں۔ کتنا پرانا لگتا ہے نا جی، او حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ 80,000 سال فرشتوں کی صفوں میں رہا، وہاں پر ان سے سیکھتا رہا، ان کو آگے سکھاتا بھی رہا، آگے وہ بات آنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ 80,000 سال جو اس میں رہا ہے نا، اس میں وَوَعَظَ الْمَلَائِكَةَ 20,000 سَنَةً، 20,000 سال یہ فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہا ہے، ان کو واعظ سناتا رہا، اللہ سے ڈراتا رہا فرشتوں کو۔ یعنی جو پہلے اس کو سکھانے والے تھے، اس نے اتنا سیکھا کہ اب یہ فرشتوں کو سکھانے لگا۔ جبریل اس کے شاگرد، اسرائیل اس کے شاگرد، میکائیل اس کے شاگرد، اسرافیل اس کے شاگرد، حاملان عرش اس سے سبق لیتے تھے، اور یہ ان کو پڑھاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ تو 20,000 سال تک یہ درس دیتا رہا فرشتوں کو۔ اور فرماتے ہیں وَسَيِّدُ الْكَرُوبِيِّينَ 30,000 سَنَةً، اور وہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کا اور ان کے ساتھیوں کا جو وہاں عرش اعظم کے قریب کے، یعنی کہ یوں کہہ لیں 7 آسمانوں سے اوپر، لوح محفوظ سے اوپر، ہاں جی کرسی سے اوپر، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب وہاں جو فرشتے ہیں، تو ان کا یہ آفیسر رہا، سردار رہا، کب تک؟ 30,000 سنہ، 30,000 سال ان کا یہ افسر رہا۔ وَسَيِّدُ الرُّوحَانِيِّينَ 1000 سنہ، اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے روحانیین، یہ ان کا آفیسر رہا 1000 سال تک، اس کا حکم ان پہ بھی چلتا رہا۔ وَطَافَ حَوْلَ الْعَرْشِ 14,000 سنہ، ہم میں سے کوئی چلا جائے نا مکہ پاک، تو 14 دن مکہ پاک میں ہوتے ہیں، تقریباً 12-13 دن مدینہ پاک میں ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی وہاں پر 14 دن گزار کے آئے نا، تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ میں اس سرزمین سے ہو کر آیا ہوں کہ جہاں اللہ کا گھر ہے، جس کی طرف ہم ادھر بن دیکھے منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اس کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ 14 دن گزارے ہیں، اور کوئی 28 دن گزار لے، ہاں جی، پھر اس کے بارے میں کوئی رمضان ہی ادھر گزارا ہے، ہاں جی، تو پھر اس کی روحانی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم 14 دن گزارے ہیں، ساری زندگی وہ دن یاد رہتے ہیں۔ ہم مکے کی گلیوں میں گزرے تھے، ہم مدینے کی گلیوں میں سے گزرے تھے، اور یہ جو جن تھا، اللہ نے اس کو مکہ نہیں بلکہ اپنے عرش پہ، جو عرش تھا اللہ کا، اس کے گرد اس نے عرش اعظم کا جو طواف کیا ہے، اس کا دورانیہ کیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَطَافَ حَوْلَ الْعَرْشِ 14,000 سنہ، 14,000 سال یہ اللہ کے عرش کا طواف کرتا رہا ہے۔ کتنے ہزار سال؟ 14,000۔ ہم 14 دن کریں تو ہم ہمارے فخر سے پھولے نہیں سماتے، اس نے 14,000 سال طواف کیا ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کا۔ اب آگے، اچھا، اللہ کے عرش کا طواف، اب اللہ کے عرش نے تو پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اب اس سے اس کی رفتار کا عالم بھی دیکھیں، یہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ 14,000 سال اس نے
یا وہاں طواف کیا ہوگا ہیں، تو کیسا یہ عابد ظاہر متقی پرہیزگار رہا. لیکن کہتے ہیں کہ اتنا ہونے کے باوجود وَفِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ ابلیس، پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے میں زاہد تھا، تیسرے میں عارف تھا، چوتھے میں ولی تھا، پانچویں میں تقی تھا، چھٹے میں خازن تھا، ساتویں میں عزازیل تھا، لیکن لوح محفوظ میں اس کا نام تھا ابلیس، اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ. اور فرماتے ہیں وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ عَاقِبَةِ أَمْرِهِ، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا، یہ اپنے انجام سے غافل تھا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتے کرتے چکر لگاتے اس کی نگاہ پڑی لوح محفوظ کے اوپر. اس نے وہاں پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے ایک بندے کا ذکر آیا. وہاں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہوگا جس پر اللہ بہت زیادہ انعام کرے گا، اعزاز عطا کرے گا، اس پر اپنا کرم کرے گا، لیکن وہ بندہ رب کے حضور کھڑا ہو جائے گا، رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. اور پھر لکھا تھا کہ ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے، ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے. اب یہ اس نے جب پڑھا تو بڑا پریشان ہوا کہ وہ بندہ کون ہوگا، اتنا خبیث، اتنا بدبخت کہ رب تعالیٰ اس پر کرم کرے گا اور وہ رب کے مقابلے میں آ جائے گا. اس نے پھر عبارت پڑھی، رویا کہ وہ کتنا بدبخت ہوگا. اور پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے رب تعالیٰ سے عرض کیا اللہ وہ تیرا کون سا بندہ ہے، وہ تیرا کون سا بندہ ہے کہ جس پر تو انعام کرے گا اور وہ تیری نافرمانی پر اتر آئے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا، میں اس پر کرم کروں گا، اس کو اعزاز دوں گا، اس کو درجات دوں گا، اس پر انعام کروں گا، اپنے فضل کے دروازے کھول دوں گا، لیکن بالآخر وہ میرے ایک امر کی، میرے ایک حکم کی نافرمانی پر اتر آئے گا، میں اس کو ایک کام کہوں گا وہ کرے گا نہیں. اس نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں وہ بندہ مجھے دکھایا جائے. اللہ نے فرمایا ان قریب تو اسے دیکھ لے گا، ان قریب تو اسے دیکھ لے گا. اب یہ آیا، آ کر کے یہ بڑے بڑے جو 4 فرشتے ہیں ان کے پاس بیٹھا، کہنے لگا میں نے لوح محفوظ میں یہ دیکھا ہے، یہ پڑھ کے آیا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس پہ اللہ انعام کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. اب ان چاروں نے کہا، چونکہ یہ ان کا استاد تھا، چاروں نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ بندہ نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں وہ بندہ نہ کرے کہ جس پر اللہ کا قہر ٹوٹے گا. اب اس نے دعا کی، اس نے کہا چلیں ہاتھ اٹھائیں. اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ یہ جبریل ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ میکائیل ہے، یا اللہ ان کو اپنے اس قہر و غضب سے بچا کے رکھنا کہ جو تو نے اپنے ایک بندے کے مطابق جو ہے وہ اس کی تقدیر میں فیصلہ کیا ہے کہ اس پر تو قہر و غضب نازل کرے گا، اس کو مردود کرے گا. اب اپنے بارے میں بھول گیا کہ ان کے بارے میں تو کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں بھی کر لوں. اس کو کہتے ہیں عجب پسندی. عجب پسندی یہ ایک باطنی مرض ہے، یعنی خود کو اگلوں سے بہتر جاننا، خود کو اگلوں سے، دوسروں سے بہتر جاننا، یہ باطنی مرض ہے. اور جس بندے کے اندر یہ لاحق ہو جائے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یعنی بندہ کہے یار میں بولا نا میں تہجد پڑھدا، ہاں جی کوئی تہجد پڑھدا ہی کوئی نہیں، میں کڈا چنگا. یہ شیطان کا حربہ ہے اس پہ، اس کے اعمال برباد ہو گئے. ایک کہتا ہے جی میں کتنا قاری قرآن ہوں، میں قرآن پڑھدا، کوئی پڑھدا پنڈ چ، میں جتنا مسجد میں رہتا ہوں کوئی رہتا ہے مسجد میں. یعنی خود کو نیکی کر کے خود کو دوسروں سے بہتر جانے. یا اللہ کی راہ میں صدقہ تو خیرات کیا ہے، پیسہ لٹایا ہے، پھر کہے سوچے کہ میں بڑا اچھا ہوں، اتنا میں نے اللہ کی راہ میں پیسہ دیا، انہیں تو دیتا ہی کوئی نہیں. یہ سوچ آ جانا عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور اس کو زبان پہ لے کے آنا یہ کتنا بڑا خطرناک کام ہوگا. اگر کسی کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے،
یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں تو کچھ کرنے کے قابل نہ تھا، جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں آ کر جھکنے کی توفیق دی تو تیرا شکریہ، تو نے مجھے مال دیا، مال میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، تیرا شکریہ، اے اللہ تو نے مجھے نیک عمل کی توفیق دی، اس میں تیرا شکریہ۔ تو یہی بات یہ ابلیس بھول گیا کہ میں نے رب تعالیٰ سے اپنے بارے میں بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی بچا کے رکھنا۔ اب ہوا کہ عرصہ دراز گزر گیا، اب جب عرصہ دراز گزرا تو وہ وقت آ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ میں جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہوں کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا دوں، ایک اپنا نائب بنا دوں جو میری مخلوق کو تبلیغ کیا کرے، جو میرا نائب ہو۔ تو فرشتوں نے وہی بات کی جو پہلے میں عرض کر چکا، یا اللہ زمین میں تو اسے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو زمین میں دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ یہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو بنایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اب وہ پتلا بن گیا، اب کا جسم اقدس تیار ہو گیا، ابھی روح نہیں پھونکی تھی۔ اس کو پتہ چلا اچھا وہ جو خلیفہ بنایا جائے گا وہ بن چکا ہے۔ اب یہ دوڑا دوڑا زمین پہ آیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھنے لگا، کبھی دائیں سے دیکھتا ہے کبھی بائیں سے دیکھتا ہے، بڑا حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اس نے بجایا، کھٹکھٹایا تو عجیب طرح کی اس میں سے آواز آئی، تو باہر سے اس کو کچھ پتہ نہ چلا کہ اس میں کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا، لیکن اس نے پھر ارادہ کیا، اس نے اپنی طاقتوں کو استعمال کیا اور آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر چلا گیا۔ اب اندر سے اس نے ساری آدم علیہ السلام کے جسم کی سیر کی، اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں شیطان ابن آدم کے خون میں جو ہے وہ رگوں میں اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح رگوں کے اندر خون چلتا ہے، ابن آدم کے جسم کے اندر سیر کرتا ہے اور پھر اس کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے سارے جسم کی اس نے سیر کی لیکن اس کو کوئی شے ملی نہیں، اور آخر میں جو دل تھا آدم علیہ السلام کا، جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ دل کو تالا لگا ہوا ہے، دل بند ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی، ٹیل لگایا کہ دل کے اندر داخل ہو کر کے دیکھے اس میں کیا ہے، لیکن یہ دل کو کھولنے میں کامیاب نہیں ہوا، یہ دل کو کھولنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اور اس دل کے اندر اسرار و رموز ہیں، اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے، اور یہ سمجھ گیا کہ یہ جو دل تک میری رسائی نہیں ہو رہی، اسی میں وہ خزانہ ہے کہ جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس سے کیا سب فرشتوں سے وہ چھپایا گیا، اور جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اللہ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کی اور کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ آدم سے ہم بہتر ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ تم نے کہا ہے، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے خلیفہ اور نائب بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے خلیفہ نائب بنانا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مفسرین فرماتے اس کا مطلب تھا وہ در پردہ پس پردہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر تو نے خلیفہ کسی کو بنانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مٹی سے پتلا بنا کے اس کو اپنا خلیفہ کیوں بناتا ہے؟ ہمیں اپنا خلیفہ بنانا کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، مثال کے طور پہ سمجھنے کو یوں ہی سمجھیے، استاذ کہے میں فلاں کو مانیٹر بنانے والا ہوں، تو ایک شاگرد کھڑا ہو جائے آکے استاد جی دیکھو نا میں ہر روز کم لکھ کے آنا وا، بڑا خوش خط بھی لکھنا وا، اور فر تمہیں سبق بھی سنانا وا، ہاں جی، اور جو تسی پڑھاندے ہو وہ بھی سنانا وا، اور اس تو ہٹ کے بھی سنانا وا۔ اندے کہنے کا مطلب کی ہے استاد جی اینو چھڈو مینوں مانیٹر بناؤ، اپنی تعریفیں کرنے کا مطلب یہی ہوا نا، اس کو چھوڑے مجھے مانیٹر بنائے۔ اب فرشتے کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بات ہو رہی ہے خلیفہ بنانے کی اور یہ بات کر رہے ہیں اپنی عبادتوں کی،
مطلب یہ تھا اللہ ہمیں اپنا خلیفہ بنا، ہم اس کو تو ابھی تو پیدا کر رہا ہے، یہ تو دنگا فساد کرے گا، یہ تو خون خرابہ کرے گا۔ اللہ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب آدم بن گئے فرمایا اب بتاؤ نا ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ عبادت سے تم اعلیٰ مقام و مرتبہ پا سکتے ہو۔ اب فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، ان چیزوں کے تو نے ہمیں نام نہ بتائے ہیں نہ ہمیں آتے ہیں۔ اب معذرت کر لی، جب معذرت کی تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَإِذْ قَالَ، فرمایا کہ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اے آدم ان کو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ابھی آدم علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے تخلیق ہوئے ہیں، ابھی روح پھونکی گئی ہے، ابھی الحمد کہا ہے، اور ابھی جو ہے وہ اٹھے ہیں، ابھی کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ یہ تو تھا نا فرشتوں سے پڑھتا پڑھتا پھر استاد بن گیا تھا۔ فرشتے تھے جی آپس میں ایک دوسرے کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ نے ان کے سینے میں سارے اسرار و رموز کو رکھ دیا اور فرمایا آدم پیارے ان کو نام بتاؤ نا ذرا ان کے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، یہ انشاءاللہ جب اس آیت کی تفسیر آئے گی تو پھر اس پر ڈیٹیل سے کلام کیا جائے گا۔ جب نام بتائے تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اب میرے آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، ان کی عظمت کو پہچانو۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا، یہ یاد رکھنا جو علم ہے، جو علم کی دولت ہے، جو میری معرفت کے اسرار و رموز ہیں، وہ اگر بندے نے ابھی پیدا ہوتے ہی ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو لیکن علم کی دولت سے مالا مال ہو تو وہ ہزاروں کروڑوں عبدوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس کیا خصوصیت تھی؟ ابھی تخلیق ہوئے ہیں، وہ علم کی دولت تھی، اور علم کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء ہیں، گروہ انبیاء ہے، ہم درہم و دینار کا وارث نہیں کرتے، ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، ہم درہم و دینار کا وارث نہیں کرتے، بلکہ ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور علم ہماری وراثت ہوتی ہے۔ اور ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء یہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ علماء کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اور شیطان چونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، آگے یہی بات آنے والی ہے، تو اس کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ قوم کو علماء سے دور کیا جائے۔ قوم کو کس سے دور کیا جائے؟ علماء سے، کیونکہ ان کے پاس وہ دولت، وہ خزانہ ہے جو آدم علیہ السلام کے سینے میں تھا، جس کی وجہ سے یہ مفضول ہوا۔ آدم علیہ السلام افضل و اعلیٰ ہوئے، تو فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے۔ وہ کیا جبریل ہیں، کیا اسرائیل ہیں، کیا میکائیل ہیں، کیا اسرافیل ہیں، کیا کروبیین ہیں، کیا روحانیین ہیں، جو وہاں حاضر تھے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ ابلیس آکڑ گیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا، اور یہ کہنے لگا انا خیر منہ۔ اب وہ عبارت وہ لوح محفوظ والی کہ ہم اس بندے پہ انعام کریں گے، پھر میں اس کو ایک امر کروں گا، ایک حکم کروں گا، وہ انکار کر جائے گا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب سجدے کا حکم دیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور پھر تکبر کیا، دلیلیں دینے لگا، رب کو بتانے لگا کہ میں اس سے چنگا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ کا کام نہیں ہے جھکنا۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی نیچے گرتی ہے، جھکتی ہے، اس کو چاہیے یہ مجھے سجدہ کرے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب یہ وہ مقام آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ساری روحانیت اس سے چھین لی، اور چہرہ سیاہ ہو گیا، لعنت کا توق ڈالا گیا۔ اور جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ یہ بدبخت ہو چکا ہے، اور وہ فرشتوں کو وہ دعا یاد آئی کہ اسی سے ہم نے کروائی تھی، اور لوح محفوظ کی وہ عبارت یاد آئی کہ ہم میں سے گمراہ ہوگا، اور اب اس شکرانے میں کہ یہ گمراہ ہو گیا، ہم بچ گئے ہیں، فرشتے پھر سجدے میں گرے، آدم علیہ السلام کو دوسرا سجدہ کیا۔ اور آج اولاد آدم کو حکم ہے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر رب تعالیٰ کو 2 سجدے کیے جائیں گے۔
یہ وہ فرشتوں کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ اب جب اس پہ لعنت کا توق ڈالا گیا تو اس نے کہا تھا، رب تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کے اندر، اس وقت جو بات اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھی، نہ میں وہاں تھا نہ آپ وہاں تھے، اگر رب نہ بتاتا ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ ہم اس لعین کے شر سے بچتے کیسے؟ رب کا کروڑا احسان ہے کہ رب نے اس بدبخت کی وہ باتیں ہم تک پہنچائیں، ہمیں بتایا کہ یہ شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابھی تو اور میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اس نے اس وقت اعلان کیا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کا دشمن ہوں، اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اولاد آدم کی ایک فوج کو ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ کہنے لگا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ وہ سیدھا رستہ جو تیری بارگاہ میں آتا ہے، اس رستے میں دھاک لگا کے ان کی خاطر بیٹھوں گا تاکہ میں اولاد آدم کو گمراہ کر سکوں، تاکہ میں اولاد آدم کو کیا کر سکوں؟ گمراہ کر سکوں۔ اب اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولاد آدم سے، ہم سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، فرمایا چونکہ اس نے کہا ہے اے اللہ جو سیدھا رستہ تیری طرف آتا ہے اس رستے پر بیٹھ کر میں ان کو گمراہ کروں گا، تو قرآن بھی تو صراط مستقیم ہے نا، قرآن بھی تو صراط مستقیم ہے۔ اور انشاءاللہ جب صراط مستقیم کی تفسیر آیت کی چلے گی تو پھر میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سے ہی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کس کس کو صراط مستقیم فرمایا ہے، اسی میں سے قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک کو بھی صراط مستقیم کہا گیا، اور چونکہ اس نے کہا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کی طاق میں بیٹھوں گا تاکہ ان کو گمراہ کر سکوں، تو اللہ فرماتا ہے او میرے بندو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تیرا ارادہ ہونا کہ میں قرآن کو پڑھوں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر اللہ کی حضور عرض کر اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود کے شر سے، کہ اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے میں سیدھا تیری بارگاہ میں آؤں، کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ اسی آیت کو آگے لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ قرآن پاک کو لے کر کے، یعنی اس کی آیات کو، اس کے حروف کو لے کر کے کون کون سے فتنے اس امت کے اندر پیدا ہوئے۔ بات وہ قرآن کی کرتے تھے لیکن ہتھے شیطان کے چڑھ گئے، بات دلیل میں وہ قرآن پیش کرتے تھے لیکن ہتھے کس کے چڑھ گئے؟ شیطان کے۔ اور ہم اہل سنت کا، اور اہل سنت کا تعلق ہمارا آج سے لے کر صحابہ کرام تک ہے، جس کے اندر بڑے بڑے نام ہم اہل سنت کے پاس ہیں، امام اعظم علیہ الرحمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ ہم اہل سنت کے امام ہیں، چاروں بڑے امام، عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں، امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام ترمذی، ابی داؤد ہو گئے، امام نسائی ہو گئے، ابن ماجہ کے مصنف ہو گئے، یہ سب اہل سنت ہیں، بات سمجھے ہیں؟ تو پھر آگے چلتے چلتے اولیاء کرام میں بڑے بڑے نام اولیاء کے جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں، یہ سب ہمارے اہل سنت کے امام ہیں۔ اور پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا علی حجویری علیہ رحمہ، حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، نظام الدین اولیاء حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، اور بڑے بڑے کبیر جو ہیں وہ اولیاء کرام کی اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ نام شامل ہیں، جو ہم جماعت اہل سنت کے ساتھ جن کے دامن میں ہم چھپے ہوئے ہیں، وہ جماعت اہل سنت جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بہت سارے چہرے چمکتے ہوں گے، بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، تو یہ چمکنے والے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ چمکتے ہوئے چہرے اہل سنت و جماعت کے ہوں گے، ان لوگوں کے ہوں گے جو میری سنت پر چلیں گے، خالی سنت پہ چلیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، والجماعہ، اور میری صحابہ کی جو جماعت ہے اس کو بھی اپنا سردار تسلیم کریں گے، ہاں جی، ان کے بھی دامن میں چھپیں گے، ان کے بھی جو وہ اقتداء کریں گے، میری سنت بھی تھامیں گے، میرے صحابہ کی سنت بھی تھامیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ السلام سے لے کر علیہ الرضوان سے لے کر آج تک اہل سنت کا جن فرقوں کے گمراہ ہونے پر اتفاق ہوا، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، اور پھر ان کے وہ دلائل ذکر کیے جائیں گے جن کو وہ قرآن کی آیات پڑھ کے ثابت کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ
گمراہ کرتے تھے، اور پھر ان کے ان برے عقائد کا جو جواب ہمارے علماء اہل سنت نے، صحابہ نے، تابعین، یہ صحابہ سے کرام سے کے دور سے ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ ہاں جی، جب اسلام پھیلا اور جو اجمی لوگ تھے یا باہر کے لوگ تھے جن کی سرکار نے تربیت نہیں کی فرمائی تھی، جو صحابی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی الگ سے جماعت کر لی، جس طرح پہلے جماعت خارجیوں کی تھی۔ ہاں جی، خارجی جو صحابہ کے زمانے کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ راہ ہدایت سے ہٹ چکے تھے، شیطان کے ہتھے چڑھ چکے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سے لے کر آج تک علماء نے وہ جو دلائل قرآن سے دیتے تھے ان کا جواب بھی قرآن کی آیات سے ہی دیا، اور پھر سرکار کی سنت کو پیش کیا، پھر صحابہ کرام کے عمل کو پیش کیا اور بتایا کہ راہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے کہ جس کو تم ایک مٹھی بھر جماعت بیان کرتے ہو، بلکہ جماعت حق اور راہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر کے آج تک پوری امت عمل پیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنہ و شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ بالخصوص تلاوت قرآن کرتے ہوئے اعوذ باللہ کا حکم چونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا درست معنی مفہوم سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ